السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے کہ بڑا بے وقوف کون۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں 3 سادہ لوگ دوست رہتے تھے۔ ایک دن وہ تینوں گاؤں میں آنے والے راستے میں بیٹھے تھے اور خوش گپیاں لگا رہے تھے کہ وہاں سے ایک عورت کا گزر ہوا اور اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے ان کو سلام کر دیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ ان تینوں میں یہ بحث و تکرار شروع ہو گئی کہ اس عورت نے مجھے سلام کیا ہے۔ تکرار کرتے کرتے ان میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران گاؤں کے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور ان سے لڑائی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت یہاں سے گزر کر گئی ہے اور اس نے سلام کیا تھا، تو اب ہم تینوں کا یہ کہنا ہے کہ اس عورت نے مجھے سلام کیا، لیکن ہمارے درمیان اب یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اس عورت نے کس کو سلام کیا تھا۔ وہاں موجود ایک سمجھدار آدمی بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ تم اسی عورت سے جا کر پوچھو کہ اس نے کس کو سلام کیا ہے۔ یہ سن کر ان تینوں کے ساتھ گاؤں کے چند لوگ بھی اس جانب بھاگ پڑے جس طرف وہ عورت گئی تھی، اور کافی دور جا کر اس عورت کو دیکھا اور چلانے لگے کہ رکو، ہم نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تم سے یہ سن کر وہ خاتون رک گئی اور ان کے آنے پر بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ تو ان میں سے ایک بولا کہ ہم تینوں دوست اس جگہ پر بیٹھے تھے کہ تم نے ہمیں سلام کیا تھا، تو بتاؤ کہ تم نے ہم تینوں میں سے کس کو سلام کیا ہے؟ یہ سن کر وہ خاتون بہت حیران اور پریشان ہو گئی کہ میں اب ان میں سے کس کا نام لوں۔ تو اس نے جواب دیا کہ میرا سلام اس کے لیے ہے جو تم تینوں میں سے بڑا بے وقوف ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑی۔ اس خاتون کے جانے کے بعد پھر ان تینوں میں بحث شروع ہو گئی کہ میں بڑا بے وقوف ہوں۔ یہی بحث کرتے کرتے وہ واپسی اسی جگہ پر آ گئے جہاں اور لوگ بھی موجود تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہنچنے پر جب ان دوسرے لوگوں کو پتہ چلا تو ان میں موجود کچھ سمجھدار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تم تینوں اپنی اپنی بے وقوفی کا قصہ سناؤ، تو پھر فیصلہ ہوگا کہ تم میں سے کون بڑا بے وقوف ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگوں نے ایک گول دائرہ بنا لیا اور بڑے جوش و خروش سے ان کی بے وقوفیاں سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ان تینوں نے اپنی اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ سب سے پہلے جو تھام اس کا نام الف رکھ لیتے ہیں، وہ کچھ یوں گویا ہوا۔ الف کہنے لگا، اپنی کہانی سناتے ہوئے بولا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ گاؤں کے ساتھ اپنی زمینوں میں ہی گھر بنا کر رہتے تھے کہ ایک دن وہاں سے ایک نوسر باز شخص کا گزر ہوا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ ہمارا گھر دیکھ کر رک گیا اور میری والدہ سے کہنے لگا کہ میں فلاں گاؤں کا زمیندار ہوں اور کسی کام سے آگے جا رہا ہوں۔ تمہارا گھر دیکھ کر یہاں رک گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر لوں اور کچھ کھا پی لوں۔ یہ سن کر میری والدہ نے اس کو بٹھایا اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگی۔ اس دوران میری والدہ سے اس شخص نے میرے بارے دریافت کیا کہ تم نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی؟ تو میری والدہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تک کوئی رشتہ نہیں ملا کیونکہ ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ اماں جی،
तुम फिक्र मत करो, हमारे गांव में एक ऐसा घर है जो तुम्हारे बेटे को रिश्ता दे देगा। ये सुनकर मेरी वालदा बहुत खुश हुई और कहने लगी कि बस तुम जल्दी से हमें इसे मिलवाने का बंदोबस्त करो और मेरे बेटे की शादी करवा दो। तो इस शख्स ने जवाब दिया कि तुम्हें मैंने अम्मा कहा है तो ये मेरा भाई हुआ, तुम फिक्र मत करो और तुम्हें इनसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। बस तुमने जो कुछ तैयार किया हुआ है अपनी होने वाली बहू के लिए वो सब मुझे दे दो, मैं इसे देकर बात पक्की कर लूँगा। ये सुनकर मेरी वालदा ने इसको वो तमाम अशिया जो कितने सालों से थोड़ी थोड़ी करके जमा की थी, सबकी सब हंसी खुशी इस शख्स के हवाले कर दी। खुशी में ना इससे इसका नाम पूछा, ना इसका गांव का पता पूछा और वो चलता बना। जाते जाते मेरी सादी लो वालदा से कहने लगा कि मैं दोबारा आऊँगा, तुम उसकी मंगनी के लिए तैयारी कर रखो। ये सुनकर मेरी वालदा और खुश हो गई। मेरी वालदा दिन रात पहले से दुगनी मेहनत करके काफ़ी सारा सामान इकट्ठा कर लिया कि मैं अपनी होने वाली बहू को मंगनी पर ये सब कुछ दूंगी, और अपनी बहू आने के ख्वाब देखने लगी और इस शख्स का इंतज़ार करने लगी। ख्वाब देखते देखते साल के करीब वक़्त गुजर गया तो वो शख्स दोबारा वहाँ आया और मेरी वालदा को मुबारकबाद दी कि मुबारक हो, मैंने तुम्हारे बेटे की बात इस घर में पक्की कर दी है और अब मंगनी करने के लिए जाना है, तो तुम लोगों ने जो सामान बनाया है वो मुझे दे दो और जल्दी दो, मैंने वापस भी जाना है। शायद इसके दिल में ये ख्याल हो कि ये लोग मुझसे इस घर का या इस लड़की के बारे में ना पूछ लें। तो मेरी वालदा ने जल्दी जल्दी वो तमाम चीज़ें इकट्ठी की और इसके हवाला कर दी और ताकीद की कि ये जोड़ा मेरी बहू को पहनाना जब तुम मंगनी करने लगो। तो वो सारा सामान लेकर निकलने लगा और दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ और सादा लोग हैं, ये तो मुझे अच्छे मिले हैं और मैं आइंदा भी इन्हें इसी तरह बेवकूफ़ बना सकता हूँ। ये वाक़या सुनकर मजमे में तमाम लोगों पर खामोशी तारी हो गई और उन बाकी दो ने भी ये फ़ैसला किया कि यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। इस तरह उनका ये फ़ैसला हो गया कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन था। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय के साथ ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।